لوگ سمجھتے ہیں بڑے آرام سے مر رہا ہے، لیکن بے نمازی کی موت، ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بدتمیزی کرنے والے کی موت، ماں بہن کی گندی گندی گالیاں دینے والے کی موت، اپنی طاقت کا بیجا استعمال کر کے غریبوں، مظلوموں، کمزوروں کو دانت توڑنے مارنے والوں کی موت آتی ہے، حرام کمانے والوں کی موت آتی ہے، اپنی بیوی کو کمزور جان کر ایک شوہر ہونے کے، حاکم ہونے کے احساس کے ساتھ اس کو ذلیل کرنے اور بچوں کے سامنے بے عزت کرنے والے کی موت کی باری آتی ہے تو بڑی دردناک موت ہوتی ہے۔ بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے روایات میں جیسے کسی نے کانٹے دار ایک شاخ پورے بدن پہ ماری ہو، زور سے ماری ہو اور کانٹا ہر رگ میں گھس گیا ہو اور پھر اس کو کھینچا جائے، ایسا موت باہر نکلتی۔ جبکہ نیک پرہیزگار مومن کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ اس کی روح ایسے نکلتی ہے جسے آٹے میں سے بال نکال لیا جائے، یہ مشق کو الٹا کیا جائے تو اس میں سے قطرہ ٹپکتا ہے، بس ایسے موت باہر نکل جاتی۔ ایک نیک نوجوان تھا جو ہم بننا نہیں چاہتے، وہ سفر کر رہا تھا، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، ملک الموت علیہ السلام سامنے تشریف لے آئے، پہلے موت کا فرشتہ سامنے ظاہر ہو کر روح قبض کیا کرتے تھے۔ اس نوجوان سے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ حضور میں ذرا کام سے جا رہا ہوں۔ فرمایا جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا کہ نہیں۔ کہا میں ملک الموت ہوں، موت کا فرشتہ۔ ہم جیسا ہوتا تو کانپ جاتا، کیونکہ ہماری حرکتیں ایسی ہیں، مرنا نہیں چاہتے، ہم میں سے کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا، ہم چاہتے ہیں 100 سال تک زندہ رہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ بعد میں توبہ کر لیں، بلکہ اس لیے تھوڑے اور مزے کر لیں۔ اس نوجوان نے جب یہ سنا تو خوش ہو گیا، کہنے لگا مرحبا، آپ بہت دیر سے آئے، میں تو آپ کو بہت دن سے انتظار کر رہا تھا، جلدی سے میری روح قبض کریں تاکہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچوں۔ ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تھوڑی سی مہلت دے دوں، کوئی کام کرنا کر لیں۔ اس نے کہا یہ بتائیے کہ رب سے ملاقات سے بڑھ کر اور کوئی کام ہو سکتا ہے؟ ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا بہرحال ہم تو حکم کے پابند ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کو مہلت دیں۔ اس نے کہا اچھا، اگر میرے رب کی یہی مرضی ہے تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، کیا گٹکا کھا لوں، لڑکی کو میسج کر دوں، ماں سے ذرا مل لوں، بیوی بچوں کو دیکھ لوں آخری بار، اپنے کاروبار کسی کے حوالے کر دوں؟ نہیں۔ اس نوجوان نے کہا بس مجھے اتنی مہلت دے دیں، میں تازہ وضو کروں اور 2 رکعت نماز پڑھوں، جب میں نماز کے سجدے میں جاؤں تو آپ میری روح قبض کر لیجیے گا۔ اور ملک الموت علیہ السلام نے ایسی اس کو روح قبض کر لی۔ لیکن ہمارا انجام ہو سکتا ہے بڑا دردناک۔ اس کے بعد ہمارے چاہنے والے ہمیں تختہ غسل پہ لٹائیں گے، ہمارے کپڑے اتار دیے جائیں گے۔ ابھی اگر میں کہوں اپنا قمیض اتار دو، آپ بھرے مجمع کے سامنے چاہے بنیان پہناؤ نہیں اتار سکیں گے، مرد ہونے کے باوجود شرم آئے گی۔ لیکن مرنے کے بعد انسان کے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، اگرچہ ستر ڈھک دیتے ہیں، لیکن بہرحال بے بس لاچار پڑا ہوتا، جہاں مرضی پانی ڈالیں، کان میں ڈالیں، ناک میں چلا جائے، پڑے ہوئے صاحب۔ اس کے بعد ہمیں صاف کیا جائے گا، پھر کفن پہنایا جائے گا۔ ویسے ایک آدمی کی آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن شعوری آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، اسے سب محسوس ہو رہا ہوتا ہے میرے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، اور اس کے دل میں اگرچہ حقیقی دل رک چکا ہے لیکن احساسات باقی ہوتے ہیں، ایک وحشت پیدا ہو جاتی ہے، اس کو دل اگر زندہ ہو تو نا دھڑکتا تیز 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 کہ ارے یہ تو وہی وقت آ گیا جس کے بارے میں سوچتا بھی نہیں تھا، اگر کوئی موت کا ذکر کرتا تو مجھے برا لگتا تھا، میں نے سارا دن موت کے ذکر کو فراموش کرتا رہا، انجوائمنٹ میں لگا رہا، لیکن آج وہی ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمیں گھر والوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، آخری مرتبہ دیکھ لو، اس کے بعد یہ کبھی نہیں آئے گا۔ عورتیں چیخ رہی ہوں گی، رو رہی ہوں گی، اگر آپ شادی شدہ ہیں آپ کی بیوی رو رہی ہوگی، آپ کے بچے رو رہے ہوں گے، آنکھیں بند ہیں، نظر سارا آ رہا ہے۔ شعوری بلوغت اور شعور اپنے بلوغ تک پہنچا ہوگا، بالکل عروج تک، ہر چیز محسوس ہو رہی ہوگی۔ اگر لوگ روئیں گے اس سے دل دکھے گا، رنجیدہ ہوگا، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ اپنے بچوں کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرتے کہ بیٹا رو نہیں، دل تڑپ رہا ہوگا، لیکن بس دیکھ لیا بھائی، اٹھاؤ اس کو، جنازہ گاہ پہ لے کے جاؤ۔ آج سے پہلے ہم نے ڈولیاں اٹھائی تھیں، آج ہمیں اٹھا کے لے کے جائے گا اور ہمیں رکھ دیا جائے گا، لوگ جنازہ پڑھیں گے۔ آپ ذرا غور کریں، کبھی اس کا پریکٹیکل کرو، 4-5 لوگوں کی صف بنا لو اور آگے لیٹ کر دیکھو تاکہ احساس ہو مرنے کے بعد کیسا محسوس ہوتا ہے۔ پہلے آپ نے کھڑے ہو کے مردے کو دیکھا، اب وہ لیٹا ہوا کھڑے ہو کو دیکھ رہا ہوتا اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں قبرستان لے جایا جاتا ہے، اندھیری قبر میں اتار دیا جاتا ہے، کوئی دوست کام نہیں آتا، بیوی دور، بچے دور، جگری یار دور، رشتہ دار دور، ابا چلے گئے، بھائی بہن چلے گئے، ڈھکا قبر بند، ختم۔ اس کے بعد آئیں گے منکر نکیر،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دو کالے رنگ کے فرشتے ہیں، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان کئی میل کا فاصلہ ہے، بال لمبے لمبے قدموں تک ہیں، آنکھیں بڑی بڑی نیلی دیگ کی طرح ہیں، چہرے سیاہ، دانت بڑے بڑے لمبے ہیں، اور دونوں کے ہاتھ میں ایسا گرز ہوتا ہے، گرز کا مطلب ہے کہ ڈنڈا، اس کے اوپر ایک گولا لگا، اس میں کیلے نکلے ہوتے ہیں۔ فرمایا وہ اتنا بھاری ہے کہ اگر اس کو زمین پر رکھ دیں تو دنیا بھر کے تمام جنات اور انسان مل کر نہیں اٹھا سکتے، اور وہ قبر کی دیواروں کو اپنے دانتوں سے چیرتے ہوئے وہاں پہنچتے ہیں اور جھڑک کے اٹھاتے ہیں، ایسے گناہگار کو وہ ڈر کے اٹھ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، پھر پوچھتے ہیں مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ میرے آقا تشریف لے آتے، باقاعدہ سامنے دکھایا جاتا ہے، ھذا الرجل فرمایا، ھذا یہ کلام عرب میں ھذا اس میں اشارہ ہے، قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور محسوس مبصر کے لیے اس کی وضع ہوئی ہے۔ محسوس اسے کہتے ہیں جس کو آپ احساس کر سکیں، مبصر اسے کہتے ہیں جسے آپ دیکھ سکیں۔ اس کا مطلب ہے میرے آقا بالکل قریب ہیں، ان کو محسوس کر سکتے ہیں، ان کی خوشبوئیں آ رہی ہوں گی، گلاب کی طرح خوشبو ان کے بدن سے نکل رہی ہوگی۔ لیکن اندازہ کریں جس نے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھیل چھیل کر نالیوں میں بہایا ہو، جس نے قرآن اور حدیث کو ہاتھ نہ لگایا ہو، جو نبی کریم کے احکام سے نفرت کرتا ہو، جو ساری زندگی احکام سے راہ فرار اختیار کرتا رہا ہو، یہ کس منہ سے سرکار کو دیکھے گا؟ نگاہیں جھک جائیں گی، شرم آئے گی، اللہ نہ کرے جواب نہ دے سکے، اللہ نہ کرے، اور اگر وہ جواب نہیں دے سکے گا تو ایسا گرز ماریں گے کہ ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں۔ اور بے نمازی کے بارے میں میرے نوجوانوں، جو آج مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ رہا ہوتا ہے اور آپ آوارہ گرد دوستوں کے ساتھ سامنے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اذان ہوتی ہے تو اس لیے دور چلے جاتے ہیں کہ لوگ کہیں گے جماعت ہو رہی ہے تم یہاں کھڑے ہو، پھر واپس آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے، اللہ کی رحمت کا شکرانہ ادا نہیں کرتے، اس کی نعمتوں کا، انعامات کا، احسانات کا شکرانہ ادا نہیں کرتے۔ آپ کے بارے میں نبی کریم فرماتے ہیں کہ بے نمازی کے لیے قبر کی دیواریں ملتی ہیں تو اس کی پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ کر ایک دوسرے میں